السلام عليكم ورحمة الله حضرة أمير المؤمنين. وعليكم السلام. سؤالي هو: كيف يمكن لنا أن نحب الآخرين المختلفين عنا عقائديا وأن نواسيهم بدون أن يدخلنا شيء من النفاق؟ جو ہم سے عقائدی اختلاف رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح منافقت کا اظہار کیے بغیر، منافقت کیے بغیر ان سے کس طرح ہم پیار اور ہمدردی کر سکتے ہیں؟ آپ کے تعلقات ہیں بہت سارے، کیا آپ کے سارے رشتہ دار احمدی ہیں؟ نہیں. جب اچھا، جب رشتہ دار احمدی نہیں ہیں ان سے آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے؟ سوال ہے کہ مجبور ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے کہا ہے. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جو رحمی رشتے تمہارے مذہب کے ہیں، ہم مذہب ہیں، ان سے تعلق رکھو، اور جو رحمی رشتے ہم مذہب نہیں ہیں ان سے نہ رکھو. ماں باپ کے بارے میں بھی کہا کہ اگر تمہارے سے وہ اختلاف کرتے ہیں تو ان کا اختلاف اپنی جگہ، اس سے کہو جہاں تک اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ ہے میں تمہاری بات نہیں مانتا، لیکن باقی معاملات میں ان کو اف نہ کہو، ان کی خدمت کرو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو سبق دے دیا کہ منافقت کے بغیر اپنے تعلقات کو نبھاؤ. دل میں کیوں منافقت پیدا ہو انسان کے؟ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک سے محبت کرنی ہے اور ہمدردی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، انسانیت کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہلائے گئے، رحمت للمسلمین تو نہیں تھے، یا احمدیوں کے لیے تو نہیں تھے. جب عالمین ہے اور اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور جو صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا اظہار ہر مومن سے ہونا چاہیے. تو منافقت کا تو سوال ہی نہیں، منافقت تو ایک بہت بری چیز ہے. ہاں، اگر کوئی غلط بات دیکھیں تو جس طرح قرآن کریم نے کہا کہ ماں باپ کو بھی کہہ دو کہ اس بارے میں تمہاری تائید نہیں کر سکتا، ہاں میرے ماں باپ کی حیثیت سے، رشتہ داری نبھانے کی حیثیت سے تمہاری خدمت کرتا ہوں. اب دوست کو کہہ سکتے ہیں تمہارے دوست کے حیثیت سے تمہاری میں خدمت کروں گا. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہو، تعلق رکھنے والا ہو، وہ شراب پی کے کسی نالی میں گرا پڑا ہو تو ہم اس کو لے کے آئیں گے گھر، اس کی خدمت کریں گے، اور جب اس کو ہوش آئے گی تو خاموشی سے اس کو گھر سے باہر نکال دیں گے. تو یہ منافقت نہیں ہے، یہ انسانیت کی خدمت ہے جو ہمارا مقصد ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ انسانیت کی قدروں کو پہچاننے والا ہو. جب آپ انسانیت کی قدروں کو پہچانیں گے تو آپ میں منافقت نہیں ہوگی، آپ سچے دل سے انسان کی خدمت کر رہے ہوں گے. لیکن جہاں مذہب کا معاملہ آئے گا وہاں بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی منافقت کے، بغیر کسی مداحنت کے اس کو کہہ دیں گے کہ یہ میرے دین کا معاملہ ہے، اس میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں. ہمارا تو مقصد ہی انسانیت کی خدمت ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم منافقت کس طرح دور کریں. کیوں منافقت پیدا ہو دل میں؟ منافق تو بہت بڑی، سب سے بڑی برائی ہے. منافق تو آگ کے گڑھے میں گرنے والے لوگوں میں سے ہے. کس طرح ہم منافقت کر سکتے ہیں؟ یہ منافقت نہیں ہے کہ ہمارا دین کچھ اور ہے اور ہم اس سے ہنس کے باتیں کر رہے ہیں. اگر ہم ہنس کے بات کر رہے ہیں تو ایک انسان سمجھتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. اگر ہم خدمت کر رہے ہیں اس کی تو ایک انسان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے. بلکہ ہر اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرنا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ منافقت ہے ہی نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا امیر المؤمنین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشهد في السنوات الأخيرة تغييرات عالمية جذرية في مختلف المجالات. کہتے ہیں کہ موجودہ چند سالوں میں عالمی سطح پر بہت زیادہ سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور ماحولیاتی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں،
جن سے کیا ترقی یافتہ اور کیا غریب اقوام سب متاثر ہوئی ہیں۔ مثلا لاکھوں لوگ سیاسی نزاعات کی وجہ سے مر رہے ہیں، جیسے کہ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے۔ دیگر لوگ مختلف اقوام کے لالچ کی وجہ سے، اور کئی لوگ مختلف وباؤں جیسے کرونا وغیرہ کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ حالات کب تک چلیں گے، اور کیا ہم بدترین زمانے تک پہنچ گئے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ برا زمانہ آگے آنے والا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایسا زمانہ ہی تھا جو آج سے 130 سال پہلے سے شروع ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مسیح موعود اور مہدی موعود کو بھیجا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ یہ زمانہ تھا، اور ان کے ماننے والوں کے لیے خوشخبری دی کہ وہ ان برائیوں سے اور مسائل سے بچ جائیں گے جو سچے مومن ہوں گے۔ یہ نہیں کہ صرف بیعت کرنا، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ صرف میری بیعت کرنا کافی نہیں، میری بیعت کے ساتھ میری جو شرائط ہیں ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ زمانہ چل رہا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی بذریعہ الہامات بہت ساری پیشگوئیاں فرمائیں۔ ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کچھ پوری ہوئیں۔ جو حالات دنیا میں سے گزر رہی ہے، یہ تو ان حالات کا نتیجہ ہے جو دنیا کے اپنے عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون قدرت چلتا ہے، اور وہ قانون قدرت اپنا کام کر رہا ہے۔ ایک قانون شریعت چلتا ہے، اور وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کو لوگ بھول جائیں گے، اور پھر عملی طور پر بھی دنیاوی لحاظ سے بھی ایسی غلط کاموں میں پڑ جائیں گے، یا برے اپنے حل نکالنے شروع کر دیں گے اپنے مسائل کے، جن کے نتیجے بد نکلنے ہیں، تو پھر وہاں قانون قدرت بھی کام کرے گا، قانون شریعت بھی کام کرے گا، اور وہ کام کر رہا ہے۔ اب دنیا کی اکثریت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو بھول رہی ہے، اور جب خدا تعالیٰ کو بھول گئی تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا تو سوال نہیں رہا۔ دنیا سے وہ مانگنا چاہتے ہیں۔ سیاستدان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری قوت جو ہے وہ عوام ہے، وہ اپنی قوت خدا کو نہیں سمجھتا، کیونکہ اس نے مجھے ووٹ دینا ہے۔ اور اسی طرح بزنس مین ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری قوت جو ہے عوام کو کسی طرح رام کرنا، چاہے میں غلط طریقے سے کروں، بدماشی پھیلا کے کروں، یا صحیح طریقے سے کروں، جو بھی غلط یا صحیح طریقہ جو ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بائی ہوک اور بائی کروک، ہم نے مقصد حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک؟ تو یہ چیزیں جب پیدا ہو جائیں گی تو اس کے جو منطقی نتیجے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ امید بھی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہوا ہے، اس لیے اگر ہم لوگ صحیح ایمانداری سے اپنے فرائض پورے کرتے رہیں، اپنے ایمان پہ مضبوط رہیں، اپنے جو حق ہیں ہمارے وہ ادا کرتے رہیں، جو ہمارے فرائض ہیں ان کو ہم ادا کرتے رہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ پیش گوئیاں ہمارے زمانے میں بھی پوری ہو جائیں گی، اور بجائے لمبا عرصہ ہونے کے حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح لمبا عرصہ نہیں چلے گا پھر، بلکہ جلدی بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ اور ہم دیکھ لیں گے کہ آہستہ آہستہ دنیا پھر اپنے پیدا کرنے والے خدا کی طرف آئے گی اور اس کو مانے گی۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے میں تو اتنا نا امید نہیں ہوں اس بات پہ کہ اگر احمدی اپنے آپ کو بدلیں اور اپنا حق ادا کریں، خدا تعالیٰ کا جو ہم پر حق ہے اس کو ہم ادا کرنے والے ہوں، اور بندوں کے جو ہم حق ہیں ہمارے پر حق ہیں وہ ادا کرنے والے ہوں۔ اسی پہ میں بار بار زور دیتا ہوں۔ تو یہ دو حقوق اگر ہم ادا کرنے والے بنیں گے، اور انہی حقوق کو قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آیا ہوں جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے، تو ہم جلدی اپنی اس کرائسس سے نکلتا ہوا ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ نہیں تو لمبا ایک عرصہ گزرے گا، لیکن ایک وقت آئے گا جو ہم اس کرائسس سے گزر جائیں گے، اور احمدیت کی انشاءاللہ تعالیٰ ایک انتہا ہوگی، اور اس کے بعد پھر زمانہ آئے گا جو قرب قیامت کا زمانہ ہوگا۔ اب کو ہم اسی دور میں سے گزر رہے ہیں، بقول حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ آخری 1000 سال ہے، اس میں سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک زمانہ ترقی کا آنا ہے اسلام کی، اور وہ انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے یا ہماری نسلوں نے دیکھنا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔
ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عرب ممالک تباہ ہو رہی ہیں؟ اچھا، یہ اردو کہاں سے سیکھی ہے؟ حضور میں جامعہ میں پڑھ رہا ہوں. پڑھ رہے ہیں؟ کون سی کلاس میں؟ ثالثہ میں. ثالثہ میں. اچھا، ماشاءاللہ اچھی اردو آ گئی ثالثہ تک تو. جی میں ایران کے جماعت سے میں ہوں. ایران سے؟ اچھا عقیل الخمسی ایران سے. اچھا تو فارسی کے قریب ہی ہے نا بعض الفاظ تو. جی آج کل کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ ایران جا سکیں، اس لیے بیٹھے ہیں آرام سے. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو میں نے یہ کہنی ہے کہ صبر تھوڑا سا کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتر نتائج پیدا کرے گا. ٹھیک. اماں ابا یاد آتے ہوں گے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ عرب ممالک کی تباہی کی اصل وجہ کیا تھی کہ ابھی تک وہی وجہ ہے. جب خدا واحد و یگانہ کو چھوڑ کے جب بڑی طاقتوں کو خدا انسان بنا لیتا ہے، سعودی عرب کے بادشاہ سے لے کے ایک چھوٹی سی چھوٹی اسٹیٹ کے بادشاہ یا سربراہ تک کا یہ حال ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کا ہاتھ تو اٹھ جاتا ہے نا اس پہ سے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ان پہ تو عمل نہیں کرنا، اور جو دولت اور پیسہ جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا. قرآن کریم سے بھی سبق حاصل نہیں کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرما دیا تھا کہ پیسوں کی وجہ سے یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، یا دولت ان کو تباہ کر دیتی ہے. ہم دیتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس اتنی دولت آ گئی، اور وہی دولت ان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیا، ان سے کیا فائدہ اٹھایا انہوں نے، کیا دین کی خدمت کی. ایک جماعت احمدیہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو دنیا میں قرآن کریم کو رائج کرنے اور پھیلانے کے لیے کام کر رہی ہے، چندے اکٹھے کر کے. چھوٹے چھوٹے ممالک بھی ہیں، وہ بھی جو ہیں وہ ان کا 6 مہینے کا جو یا مہینے کا سرکاری خرچہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے سارے سال کے بجٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. صرف ایک سفر سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کر دو، مسیح موعود کی مخالفت کرو اور اس کے خلاف کفر کے فتوے لگا دو. ٹھیک ہے. تو پھر جب ایسی حالت ہو کہ دین سے دور ہٹ جانا، دنیا داروں کو اپنا خدا سمجھ لینا، اصل خدا کے نام پہ غلط کام کرنا، غلط قسم کی بدعات پھیلانا اور اس تعلیم کا غلط تشریح کرنا، اور نہ اللہ کے حق ادا کرنا نہ بندوں کے حق ادا کرنا، تو پھر اس کے بعد پھر یہی نتیجہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے جو نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم خدا کو حقیقی خدا ماننے لگ جائیں گے اور اس حکموں میں چلنے لگ جائیں گے تو یہی ہم ملک ترقی کرنے لگ جائیں گے. یہ کوئی چھوٹی طاقت تو نہیں دنیا میں 54 ممالک ہیں مسلمان. ٹھیک ہے. بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن فرقہ بازی میں پڑھ کے یا دنیا داری میں پڑھ کے ہم نے ایک دوسرے میں پھاڑ پیدا کر دی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہی تھا کہ جب یہ نفاق پیدا ہو جائے گا تم لوگوں میں، پھر تمہاری ترقی رک جائے گی، وہ تباہی ہوگی. اور جوڑنے کا والا آئے گا جب، اس وقت اس کے ساتھ جڑ جانا تو بچ جاؤ گے، نہیں جڑو گے تو نہیں بچو گے. ٹھیک مولوی صاحب. چلو پھر اللہ حافظ. السلام على خليفتنا المفدى. وعليكم السلام. أما بالنسبة لسؤالي، لماذا لا يكون هناك تركيز من الجماعة في التبليغ على وفاة سيدنا عيسى، ولماذا لا يكون التدليل على مكان قبره بالذات؟ کہتے ہیں سوال یہ کہ ہم تبلیغ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبر کی موجودگی والی دلیل پر زیادہ زور کیوں نہیں دیتے، اور کیوں اس بات کو ہر مجلس کا حصہ نہیں بناتے تاکہ کسر صلیب کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی غرض پوری ہو سکے؟ بات یہ ہے کہ جب عیسائیت زوروں پہ تھی اس وقت کسر صلیب کی باتیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی غرض تو یہی ہے کسر صلیب، لیکن ایک اور بڑی آمد کی وجہ بھی ہے،
اور وہ ہے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا قیام، خدا تعالیٰ کے وجود کا ادراک پیدا کروانا، اس کو ثابت کرنا۔ آج کل خود عیسائی جو ہیں وہ اس بات کو بھول گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے کہ مر گئے۔ 65-66% عیسائی تو ایتھسٹ ہو چکے ہیں، خدا تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، ان کو قطرے صلیب سے کیا۔ اور جو ہیں وہ بھی چرچ میں جانے والے نہیں رہے، کرسمس منانے چلے گئے کبھی، یا کبھی 2-4 مہینے بعد چرچ میں چلے گئے، وہ بھی صرف شور لگانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، باقی جہاں تک سوال ہے، سوال اٹھانے کا کہ کثرِ صلیب کو ہم کیوں نہیں اجاگر کرتے، یہ بھی غلط ہے، ہم کرتے ہیں۔ ہمارا مسیح ہندوستان میں جو ہم کتاب شائع کر رہے ہیں، مختلف زبانوں میں شائع کی ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب، اس لیے کر رہے ہیں اس کے ترجمے مختلف زبانوں میں تاکہ دنیا کو پتہ لگے۔ اب مجھے یاد ہے ایک مذہبی ایڈوائزر تھا، وہ مجھے ملنے آیا وہیں امریکہ میں، تو اس کو میں نے بات ہی اس طرح شروع کی تھی کہ اس کے ساتھ پادری بھی تھا ایک، کہ تم لوگ بات کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی، ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہو گئے فوت، اور جو عیسیٰ آنا تھا اس کو ماننے والے ہم ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی بات لمبی بات ہوئی، کافی گفتگو ہوئی، اور وہ سنتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ اس کے بعد وہ شاید وہ جماعت کے حق میں بعض باتیں کرنے کے بجائے ہمیں نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اتنی کھل کے باتیں میں نے کر دیں۔ لیکن وہ شریف آدمی نکلا، اور اس کا جو ساتھ پادری آیا ہوا تھا وہ بھی، کہ انہوں نے اس کے باوجود ہمارے حمایت کی اور ہمارے حق میں باتیں کی کہ ہاں جہاں تک احمدیوں پہ مظالم کا تعلق ہے، ان پہ ظلم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں ضرورت ہو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی کی جاتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہو چکا ہے وہ ہے خدا تعالیٰ کو بھولنے کا، دہریت کا۔ اور دہریت کے خلاف بھی حضرت مسیح نے لکھا ہے کہ میں دہریت کے خلاف بھی آیا ہوں۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ مسیح موعود نام تو ہم نے رکھ دیا، تو مہدی بھی نام ہے آپ کا، لیکن عیسائیوں میں کیونکہ ابھی بھی عیسائیت دنیا میں زیادہ ہے نام کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے نہیں، اس لیے مسیح موعود کے جو دونوں کام ہیں نا، اور اس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنا اور لوگوں میں پیار اور محبت کو پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے 2 میرے بڑے کام ہیں جس کے لیے میں آیا ہوں۔ حضرت مسیح نے فرمایا، بے شمار جگہ فرمایا ہوا ہے، کثرِ صلیب کی بات صرف نہیں کی، حضرت نے فرمایا کہ میرے 2 بڑے کام ہیں، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرتے ہوئے اس کے حق ادا کرنے والا لوگوں کو بنانا، اور اس سے قریبی تعلق پیدا کرنا، خدا کے حضور لوگوں کو لے کے آنا۔ نمبر 2، بندوں سے حقوق ادا کروانا۔ یہ 2 مین کام ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سارا لٹریچر پڑھیں حضرت مسیح علیہ السلام کا تو اکثریت ان 2 باتوں کے گرد گھومتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں جہاں ضرورت ہے کثرِ صلیب کی، وہاں کثرِ صلیب بھی کرتے ہیں، وہ تو ایک کام ہے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم دونوں کام کر رہے ہیں۔ آپ کے کتنے دوست ہیں کینیڈا میں، آپ عیسائی، آپ مجھے جائزہ لے کے بتائیں کہ جو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ بیٹھے ہیں اور واپس آئیں گے۔ اکثریت یہ کہے گی ہم بیٹھے ہوں گے، کبھی بیٹھے تو چلے گئے، ہمیں تو کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہم نے صبح جانا ہے، کمائی کرنی ہے، شام کو واپس آنا ہے، تو ہمیں اتنی کمائی ہونی چاہیے کہ ہمیں شراب کی بوتل مل جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ کان اللہ معکم ووفقکم۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اللہ حافظ۔ امیر صاحب 1 گھنٹہ میں نے دے دیا آپ کو، اب میرا دوسرا پروگرام شروع ہونے والا ہے، اس لیے اجازت ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ۔ حضور کا شکریہ، جزاکم اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔